نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سوال ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس پر فوری طور پر جادو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو فوری طور پہ جادو جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں سب سے جو آسان ترین یعنی فوری طور پر اگر کوئی بھی جادو کرنے والا جو ہے وہ اگر اس کے اوپر طلسم پڑتا ہے تو وہ فوری طور پر جس کے اوپر جادو کرنا مقصود ہے فوری طور پہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بنیادی نقطہ ہے وہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ جسم کا اتار۔ اگر جسم کے کپڑے جس کے ساتھ آپ کے پسینے کی سمیل شامل ہو چکی ہے وہ اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کے اوپر کوئی جادو کا عمل کرنا چاہے اور وہ کر دے تو وہ فوری طور پر اس بندے پر واقعہ ہو جائے گا جس کا پسینہ اس کپڑے کے ساتھ شامل ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کپڑا مانگے تو ہمیشہ جو دھلا ہوا نہیں ہے کپڑا وہ کبھی کسی کو نہ دیں۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے عام طور پہ خواتین خاص طور پہ ایک دوسرے سے کپڑا مانگتی ہیں اور کپڑا دے دیا جاتا ہے۔ ایسے حالت میں کپڑے کو دھو کر دیں اگر بہت مجبوری ہے۔ ایسا کپڑا جو بھی دھلا ہوا نہیں ہے، آپ کا یوزڈ کپڑا ہے، تو ایسا کپڑا کسی کو نہ دیں، پہلی بات۔ دوسرا جو فوری عمل ہے وہ ہے انسان کے ناخن کے اوپر، کہ ہم ناخن کو تراشتے ہیں اس کے بعد ان کو اسی طرح پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیا یا اسی طرح فرش پر پھینک دیا۔ یہ طریقہ انتہائی خطرناک ہے۔ جب بھی ناخن کاٹیں تو ناخن کاٹنے کے بعد تراشنے کے بعد ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور ان کو فلش کے اندر بہا دیں، فلش کے اندر ڈال کر اوپر پانی بہا دیں تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ تیسری بات، انسان کے جسم کے بال، عام طور پہ خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں، جب وہ برش کرتی ہیں تو برش کے ساتھ وہ بال نکلتے ہیں۔ ہم اسی طرح اٹھایا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ پرانے وقتوں کی خواتین جو تھیں وہ ویسے ہی پورے سال کے اکٹھے رکھتی تھیں اور پھر اس کو شاپر میں لفافے میں بند کیا اور جا کے جو ہے وہ قبرستان میں دفن کر آتی تھیں۔ دیہاتی خواتین اس طرح کرتی تھیں۔ آج کے دور میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ عام طور پہ دیہاتوں کے اندر اکثر لوگ پھرتے ہیں جس طرح پھیری والے پھرتے ہیں، اس طرح پھرتے ہیں اور ہزاروں روپے کے خواتین کے بال باقاعدہ تول کے خریدے جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو وگ بنتی ہیں یا دوسرے اس طرح کی استعمال میں آتے ہیں یہ اس مقصد کے لیے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ اس نے آگے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے۔ ان سے کوئی اور خرید کے لے جائے، کوئی جادوگر لے جاتا ہے یا وہ کسی کو اس بھیس میں بھیج کے اس گھر کے بال لے لیں۔ ہم وقتی فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں 2-4 ہزار روپیہ مل جائے گا، ہم فوری طور پہ وہ بال جو ہے وہ کسی بھی ایسے پھیری والے سے بیچ دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی برش کریں بال نکلتے ہیں، بال نکلیں ان کو رول کریں، رول کر کے کینچی کے ساتھ کاٹ دیں، اتنا کاٹ دیں کہ اس کے اوپر گرا نہ لگ سکے، اور اس کے بعد ان کو بھی ڈرین کر دیں، فلش میں بہا دیں۔ آخری بات جو خواتین سے متعلقہ ہے، شرعی عذر کے حوالے سے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کپڑے کو ہمیشہ جلا دیں۔ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے اس کو ڈسپوز کرنے کا، گھر کی چھت پہ رکھ کے اس کو آگ لگا دیں تاکہ وہ اس کا ختم ہو جائے۔ اکثر خواتین اس کو باہر پھینک دیتی ہیں، وہاں سے صفائی والے نے صفائی کی، اس کو جا کے کوڑے پہ ڈھیر پر پھینک دیا، اور وہ وہاں سے اس عورت کا، چونکہ گندگی کی جگہ پر یہ شیاطین کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ عام ہوتے ہیں، وہاں سے اثر لے کے اس خاتون تک وہ شیطان پہنچ سکتا ہے، اور اکثر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ شیاطین وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو گھر کی چھت پہ آپ رکھیں اور اس کو جو ہے وہ آئل ڈال کے اس کو جلا دیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر دھلنے والا ہے اس کو دھو کے اس کو ختم کریں، اس کے اوپر سے اثرات کو، نہیں تو اس کو اسی طرح کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا انتہائی نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہی جنات آگے ان خواتین تک پہنچتے ہیں اور پھر ان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں بعد میں ایک خاص اسی موضوع کے اوپر پروگرام کریں گے خواتین کے لیے، اس میں مزید اس کی وضاحت آئے گی۔ بہرحال یہ 4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس حوالے سے اب اجتناب کریں کہ یہ چیزیں کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔